بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید ہمارے چینل یو این ہسٹری پر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل یو این ہسٹری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیو سے آگاہ رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں کہانی جس کا عنوان ہے بے حس لوگ۔ امی جلدی آئیں پلیز، کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ امی نے کچن سے آتے ہوئے کہا۔ امی دیکھیں نا، ثانیہ کو تمیز ہی نہیں ہے، جواد چیخا۔ میرا پسندیدہ ٹی وی شو لگا ہوا ہے اور یہ ثانیہ کی بچی کب سے سر کھائے جا رہی ہے۔ جواد تم چپ ہو جاؤ اور کمرے میں جا کر شو دیکھو، امی نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے ثانیہ، کیوں شور مچا رہی تھی؟ امی وہ جو سامنے راجہ صاحب کا گھر ہے نا، وہاں پر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ جائیں اور پتہ کریں، وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کہہ کر ثانیہ رونے لگی۔ ارے نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے، انتقال تو ان کے گھر ہوا ہے، تم کیوں رو رو کے ہلکان ہوتی ہو؟ وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، لیکن امی وہ ہمارے ہمسائے ہیں اور یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ثانیہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو، تم تھک گئے ہو۔ مجھے سب پتہ ہے، ثانیہ کی امی نے غصے سے کہا اور کچن میں چلی گئیں۔ ثانیہ ایک آہ بھر کر رہ گئی، اس کو جواد پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا جو اتنی اونچی آواز میں گانے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر جنازے میں نہ جاتا تو کم از کم گانے تو بند کر دیتا۔ اس واقعے کو 4 روز بیت گئے۔ ثانیہ کی امی نہ خود تعزیت کے لیے گئیں اور نہ ثانیہ کو جانے دیا۔ ثانیہ ماں کی اس حرکت پر پیچ و تاب کھاتی رہی اور سخت بیمار ہو گئی اور اس کی طبیعت کئی روز تک نہ سنبھل سکی۔ ثانیہ کی امی کہتیں بالکل پاگل لڑکی ہے، ان کی موت پر اس کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور ایک دن جب ثانیہ اور جواد کے ابو دفتر کے لیے نکلے تو تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ فون سن کر ثانیہ کی امی سکتے میں آ گئیں اور ثانیہ کے جھنجھوڑنے پر رونے لگیں۔ جواد اور ثانیہ کے پوچھنے پر بتایا کہ ان کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ وہ سب ہاسپٹل دوڑے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ ان کے ابو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ثانیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جواد بھی خوب رویا، لیکن اس کی امی کی حالت سب سے غیر تھی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ کوما میں چلی گئی۔ جواد اور ثانیہ کے ابو کو دفنانے کے 2 ہفتے کے بعد ان کی امی کو ہوش آیا۔ ثانیہ بیچاری باپ کے چلے جانے کے بعد ماں کی اس حالت پر روتی تھی۔ جواد گریجویٹ تھا، اس نے جلد باپ کا وسیع کاروبار بخوبی سنبھال لیا۔ جب ثانیہ اور جواد کی امی گھر واپس آئیں تو سارے محلے کی عورتیں حتیٰ کہ راجہ صاحب کی بیوی بھی تعزیت کے لیے آئیں، اور جبکہ ابھی ان کی طبیعت پوری طرح نہیں سنبھلی تھی اور راجہ صاحب کی بیوی روزانہ آتی اور ان کو تسلی دیتی اور ثانیہ کی کھانے میں مدد کرتی۔ اب ثانیہ کی امی کو احساس ہوا کہ اپنوں کے بچھڑ جانے کے بعد ان کی یاد بری طرح تڑپاتی ہے۔ وہ بہت شرمندہ تھیں۔ رفتہ رفتہ راجہ صاحب کی بیوی نے تیمارداری سے ثانیہ کی امی کو ٹھیک کر دیا اور ثانیہ کی امی روتی اور ثانیہ سے کہتی، یہ تو ہمارے اپنے نہیں، پھر بھی کتنا خیال کرتی ہیں۔ دیکھا آپ نے آج کل کے لوگوں کا خون کتنا سفید ہو گیا ہے، کسی کو کسی کے دکھ درد کا احساس نہیں۔ پہلے جب کوئی ہمسایہ مرتا تو اپنے جیسا دکھ ہوتا، پر اب تو لوگ بہت بے حس ہو گئے ہیں۔ جب تک انسان کے اپنے ساتھ وہی حادثہ پیش نہ آ جائے تب تک وہ کسی کے درد کا احساس نہیں کرتے۔ تو آپ اپنوں کو کھونے سے پہلے دوسروں کے دکھ درد کا احساس کریں اور ہمسایوں کے ہر دکھ سکھ اور درد میں شریک۔ تو آپ نے کیا سیکھا ہماری آج کی ویڈیو سے؟ زیادہ سے زیادہ لائکس کریں، کمنٹس کریں اور ہمارے یو این ہسٹری چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔